السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، آج کے ویلاگ میں بہت کچھ ہے۔ ایک تو سب سے بڑا سوال آج کیا جا رہا ہے کہ مستقبل قریب میں وزیر اعظم کون ہوگا۔ مطلب شہباز شریف پر سوالیہ نشانات ہیں، اور آگے وزیر اعظم کون بننے جا رہا ہے اس حوالے سے کم از کم دو بڑے نام سامنے آئے ہیں۔ بلاول بھٹو کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ معاہدہ ہے اور اڑھائی سال تک جناب حکومت کرنے کا پروگرام ہے۔ اگلے 2.5 سال، جو آخری 2.5 سال ہوں گے، وہ بلاول بھٹو کو دیے جائیں گے۔ لیکن اب ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ ایک مضبوط ترین امیدوار بن کر سامنے آئی ہیں۔ اس کی کیا صورتحال ہے، اس پر بات کریں گے۔ دوسری طرف پاکستان پر جو قرضہ چڑھ رہا ہے وہ 5 لاکھ روپے فی سیکنڈ ہے۔ جی آپ درست سن رہے ہیں، فی منٹ نہیں، فی گھنٹہ نہیں۔ شہباز حکومت 5 لاکھ روپے فی سیکنڈ پاکستانیوں کو پڑ رہی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستانیوں کے 5 لاکھ روپے فی سیکنڈ ضائع ہو رہے ہیں، بلکہ پاکستان کے نام پر، پاکستانیوں کی قسمت پر 5 لاکھ روپے فی سیکنڈ قرضہ لکھا جا رہا ہے، جو اس کی نسلوں کو ادا کرنا ہے۔ یہ کیا معاملات ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کے لیے شیر افضل مروت نہیں، بلکہ شیر افضل مروت گروپ ایک بڑا خطرہ بننے کے لیے جا رہا ہے۔ اس کی کیا اب تک کی تفصیلات ہیں، اس پر بھی، اور اس کے ساتھ کچھ صحافیوں پر کچھ بہت برا وقت ہے، اور یہ کیا تفصیلات ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جناب، اڈیالہ جیل کے باہر جھگڑا ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے ہفتے کے دن، اور صرف گالم گلوچ تک نہیں بلکہ مار پیٹ، ہاتھا پائی اور ایک دوسرے کو زخمی تک کرنے تک کے یہ معاملات پہنچ چکے ہیں۔ یہ جناب پی ٹی آئی کے رہنماؤں، اب انہیں آپ کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما یا نہیں بھی کہہ سکتے، بہرحال اڈیالہ جیل کے باہر فواد چودھری نے شعیب شاہین کو تھپڑ مار دیا۔ شعیب شاہین زمین پر گر گئے، ان کا بازو زخمی بھی ہوا، جیل عملے نے بیچ بچاؤ کرایا، اور اس کے بعد جناب فواد چودھری جیل کے اندر چلے گئے اور شعیب شاہین صاحب باہر رہے۔ بعد میں جناب اس معاملے کا ذکر عمران خان تک بھی پہنچا۔ باہر موجود نادیہ خٹک یہ ساری صورتحال دیکھ رہی تھی، انہوں نے جو بیان دیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ شعیب شاہین جیل انتظامیہ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک فواد چودھری آئے اور آ کر شعیب شاہین پر حملہ آور ہو گئے، تھپڑ مارا اور انہیں زمین پر گرایا۔ وہ تو شکر ہے کہ ان کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، فواد چودھری کو فزیکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہتے جی یہ معاملہ عمران خان صاحب تک پہنچا، اور عمران خان صاحب کو شعیب شاہین نے کہا، کیونکہ اس وقت یہ کمرہ عدالت میں، جو جیل کے اندر ایک کمرہ عدالت ہے، اس میں شعیب شاہین بھی موجود تھے، فواد چودھری بھی، اور شعیب شاہین نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ جی دیکھیں ابھی باہر جناب مجھ پر حملہ کیا ہے فواد چودھری نے، اور مجھے زخمی کر دیا، اور میرے یہ جناب چوٹ بھی ہے۔ یہ سننے کے بعد عمران خان نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہماری پٹیشن تھی اس کا کیا بنا؟ تو مطلب عمران خان صاحب نے یہ معاملہ اس وقت ٹیکل کرنا مناسب بھی نہیں سمجھا۔ اور ویسے بھی عمران خان صاحب جب قیدی ہیں کہ ان کو بات کرنے کے لیے بہت کم وقت ملتا ہے، ان کے اپنے معاملات اور پارٹی کے جو معاملات ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے کم وقت ملتا ہے، تو دو رہنماؤں کے درمیان جو جھگڑا ہو گیا تھا اس کو وہ کس حد تک جناب ٹیکل کرتے یا سیٹل کرتے؟ یا تو وہ عدالت جب جیل سے باہر آئیں تو وہ معاملہ حل کر سکتے ہیں، یا پھر وہ کسی شخص کے ذمہ لگا سکتے ہیں کہ اس معاملے کو دیکھیں، اور عین ممکن ہے کہ وہ اس حوالے سے جناب دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ان پر چھوڑ دیا جائے کہ شعیب شاہین جو ہے فواد چودھری پر جناب کیس کریں، مقدمہ کریں، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اپنے جو ان کو ریمیڈی چاہیے وہ لیں، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی کے اندر کسی کو انکوائری کمیٹی دے دی جائے، انکوائری کے لیے کہا جائے کہ ان دونوں کو دیکھے۔ لیکن صورتحال یہ کہ شعیب شاہین اس وقت پی ٹی آئی میں موجود ہیں، فواد چودھری کو تو پی ٹی آئی اون ہی نہیں کرتی ہے۔ جب اون نہیں کرتی ہے تو ان کو کیوں آپس میں ان کی جناب معاملات میں انٹرپٹ ہو اور خاص طور پر انکوائری کرائے؟ تو جناب عمران خان صاحب نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے کہ آپ اس معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں، تابقت کہ ان کے پاس دوبارہ کوئی شکایت نہیں جاتی۔ اچھا، فواد چودھری نے باہر آ کر جناب اس حوالے سے ایک نیلے پہ دیلا کھیلا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ شعیب شاہین نے ٹی وی پر کہا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ فواد چودھری بھگوڑا ہے۔ میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا جی میں بھگوڑا ہوں، تو انہوں نے کہا میں نے بالکل ایسا نہیں کہا۔ اس کے بعد خان صاحب نے ہمارے درمیان بھی صلح بھی کرا دی ہے اور معاملات ختم ہو گئی اب جناب ہماری۔ یہ فواد چودھری نے کلیم کیا ہے کہ ہماری آپس میں صلح بھی ہو گئی ہے، لیکن شعیب شاہین کا کہنا یہ ہے کہ جیلیں ہم نے بھگتی، فواد چودھری کی طرح بھاگے نہیں، ہمارا کوئی صلح نامہ نہیں ہوا۔ فواد چودھری اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، وہ ہماری پارٹی میں دراڑ ڈالنا چاہتا ہے، اسے میں جواب دوں گا۔
दूसरी तरफ जनाब फवाद चौधरी का कहना यह कि शुएब शाहीन टाउट है, शुएब शाहीन का कहना यह कि फवाद चौधरी। बहरहाल इन दोनों के लड़ाई से एक जनाब कम से कम पीटीआई की जग हंसाई जरूर हो रही है। बहरहाल ये मामला आगे देखते हैं, क्योंकि लग ऐसे रहा है कि ये मामला अब बड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा। और उसकी वजह यह है कि अब तक जो पीटीआई को क्रश करने की कोशिश की गई, उसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया गया वो ये था कि पीटीआई से लोगों को निकाला जाए, लेकिन यह मामला बुरी तरीके से फेल हो गया। अब वो लोग बाहर आते हैं, जुल्म और सितम भी सहते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद वो कहते हैं जनाब कि हम पार्टी के साथ खड़े हैं। लेकिन अब नया फार्मूला इस्तेमाल किया है कि पार्टी के अंदर लोगों को इंडल्ज किया जाए, वहां उनको इंजेक्ट किया जाए और वहां पार्टी के अंदर रहते हुए ये लड़ाई लड़ी जाए। और ये स्ट्रेटेजी खासी कामयाब रही है और इस पर ऐन मुमकिन है कि इमरान खान साहब को कोई बड़ा एक्शन लेना पड़े। वो क्या एक्शन ले सकते हैं इस हवाले से जनाब मेरे पास इत्तलात हैं, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब कर सकते हैं। और एक उनमें से एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो जनाब अज़-सर नौ तंजीमें नौ करें और नई सिरे से जनाब पार्टी को ऑर्गेनाइज करें। इस हवाले से मेंबरशिप उनकी जारी है और बहरहाल कोई फैसला आ सकता है। लेकिन बहरहाल यार लोगों का ये जो तरीका था कि पार्टी के अंदर रहकर इमरान खान का कमजोर किया जाए, वो बहरहाल इस पर अमल दरामद है। दूसरी तरफ जनाब मोहतरमा मरियम नवाज ने ग्रीन पाकिस्तान मंसूबों का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी उनके हमरा थे, उन्होंने जो इफ्तिताह किया। तो ग्रीन कारपेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियां हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये इस मौके पर यह गुफ्तगू की और उन्होंने जनाब मुख्तलिफ जो फार्म हाउस थे उनके विजिट्स भी किए, उनको इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। तो सैयद आसिम मुनीर साहब ने इस मौके पर कहा कि जनाब पंजाब जो है इस वक्त पावर हाउस बन चुका है, असल जो ताकत आ रही है वो पंजाब से आ रही है। इस हवाले से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने अपना खास तौर पर जनाब सब्ज रंग का लिबास जेब तन किया हुआ था और इस सारी जनाब एक्टिविटी में वो मरकज निगाह थी। मुख्तलिफ ब्रीफिंग भी दी गई, उसमें आर्मी चीफ और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा यहां पर मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना यह है कि मरियम नवाज साहिबा बहुत ही काबिल, बहुत ही ज़हीन और बहुत ही जनाब ज़बरदस्त सलाहियतों की मालिक शख्सियत हैं और पाकिस्तान की बका इसी में है कि फौरी तौर पर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। उस पर मैंने उनसे सवाल भी किया कि देखें ये तो 5 साल के लिए हुकूमत बनी है और वो भी आपकी अपनी हुकूमत है, और हम साथ ये भी सुन रहे थे कि जनाब इसमें 2.5 साल जो है बिलावल भुट्टो के भी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी तो मुसलसल इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने तो अपनी शादी तक नहीं की कि जनाब मैं वजीर आज़म बनूंगा और फिर जनाब मैं शादी करूंगा। इसी चक्कर में वो 37 साल से भी ऊपर के हो गए हैं। तो आप ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? तो जो आइंदा असेंबली होगी उसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वजीर आज़म बन सकेंगी। तो मुस्लिम लीग नून के जो जराए हैं उनका कहना यह था कि नहीं जनाब अगली असेंबली किसने देखी, रात गई बात गई वाली बात होती है, इसी की बात करें, इसी असेंबली की बात करें और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा इसी असेंबली में वजीर आज़म बन सकती हैं। और बिलावल में जनाब वो सलाहियतें नहीं हैं जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा में है। बहरहाल इस टॉपिक पर मजीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मुजम्मिल असलम साहब ने एक बड़ा होश रुबा किस्म के इंकशाफात किए हैं। मुजम्मिल असलम साहब कहते हैं कि आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने दिसंबर के महीने में 1300 अरब रुपए का कर्ज लिया। 1300 अरब रुपए का एक महीने में, यानी 30 दिन में 1300 अरब, जो पर डे बनता है वो 42 अरब रुपए का कर्जा बनता है। और इसको अगर घंटे पर तकसीम किया जाए तो 175 करोड़ रुपए का कर्ज बनता है। 175 करोड़ फी घंटा। और अगर इसको जनाब फी मिनट कैलकुलेट किया जाए तो ये 3 करोड़ रुपए बनते हैं जो मुल्क के कर्ज में इजाफा हो रहे। एक ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है और हम जनाब इसको इस्तेमाल करें, नहीं, ये कर्ज ले रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर अय्याशियां कर रहे हैं। फी मिनट 3 करोड़ रुपए, और अगर इसको सेकंड पर देखा जाए तो ये 5 लाख रुपए फी सेकंड बनता है जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब खर्च कर रहे हैं। इसे कहते हैं कर्जों में तरक्की करना। और बात सिर्फ यही नहीं है, पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल साहब ने जो तफसील बताई है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर बट जो इस वक्त जनाब चेयरमैन नैब भी हैं, उनका कहना यह था कि तकरीबन 25,000 अफराद ने सरमायाकारी के जरिए शहरियत हासिल करने के लिए
کثیر سرمایہ بیرون ملک منتقل کیا. یعنی ایک سال کے اندر 25,000 لوگ ایسے ہیں جو اپنا پورا سرمایہ لے کر بیرون ملک چلے گئے. زیادہ تر دبئی گئے, برطانیہ گئے, امریکہ گئے ہیں, اس کے علاوہ اور دنیا بھر میں جہاں جس کو جناب مناسب لگا ہے وہ یہاں سے اپنا ٹوٹل سرمایہ سمیٹ کر, گھر بار بیچ کر, ایون جناب زمینیں, جائیداد, گھر وغیرہ سب کچھ یہاں سے ٹوٹل رشتہ ناتا ختم کر کے وہ جناب بیرون ملک جا کر بیٹھے ہیں. اور پاکستان سے سرمایہ کی ایک دم کمی ہوئی ہے, یعنی کھربوں روپے منتقل کیے گئے. پی ٹی آئی رہنما عامر مغل کہتے ہیں حضور بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو عرض کروں یہ آپ کے گھر کی گواہی ہے کہ ملکی معیشت کتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے. گزشتہ 2 سال میں 25,000 پاکستانی کھربوں روپے اس ملک سے لے کر باہر منتقل ہو چکے ہیں, اور یہ منتقلی کا سلسلہ بڑی تیزی سے جاری ہے. ایک وقت تھا کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے 1947 میں پاکستان بنتے ہوئے دیکھا تھا, اور اس وقت پوری دنیا سے پاکستانی جناب پاکستان کو مضبوط کرنے اور اس گھر کو بنانے میں لگے ہوئے تھے, جتے ہوئے تھے. اور آج ہم وقت دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پر قرضوں کی انتہا ہو چکی, اور ہر آنے والے وقت میں پاکستان ٹوٹ رہا ہے, بکھر رہا ہے, قرضوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے, اس کی خود مختاری گروی رکھی جا رہی ہے. کبھی IMF کبھی دوسرے ملکوں کے درمیان ہم بالکل لیٹے جا رہے ہیں, اور ہمارے جو حکمران ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں, سب سے بڑی بات ہے ان کا کچھ نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان جس وقت بھی یہ عمارت گرتی ہے وہ صرف عمران خان نے ڈائری اٹھائی تھی, انہیں ڈائری اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو پڑھنے لکھنے سے بھی کوئی غرض نہیں ہے جناب. تو یہ فوراً فلائٹ پکڑیں گے اور اپنے گھر جو ان کے بیرون ملک میں جناب ایسٹس ہیں, جائیدادیں ہیں, اولادیں ہیں, ان کے ماں باپ ہیں, ان کے جناب گھر بار ہیں, وہ وہاں پر شفٹ ہو جائیں گے, اور پاکستان جو ہے ان مسائل کا شکار رہے گا. دوسری طرف دعوے کیے جا رہے ہیں جناب کہ پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری, MOU سائن ہو رہے, یہ بھی ایک بڑا بھونڈا قسم کا مذاق ہے. اس حوالے سے مزمل اسلم صاحب کہتے ہیں کہ ہر 3 مہینے بعد وفود کے جہاز بھر بھر کر آتے ہیں, MOU سائن ہوتے ہیں, معاہدے ہوتے ہیں, لیکن آخر میں البیک کا چکن نکلتا ہے. صرف البیک کا معاہدہ ہوتا ہے اور کوئی معاہدہ نہیں ہوتا. مطلب وہ جو سعودی عرب میں ایک جناب فوڈ ریسٹورنٹ کی ایک چین ہے البیک, وہ صرف ہوتے ہیں جناب. اس کے علاوہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پاکستان میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. الٹا شیل کمپنی جو جناب وہ بھاگ جاتی ہے یہاں سے, پیٹرولیم کی بھی. تو اس پر جناب مفتاح اسماعیل پروگرام میں موجود تھے, انہیں کاٹا, انہیں کہا مزمل صاحب ٹھہریں میری ایک بات کریں, سنیں, آپ کی بات غلط ہے. البیک کا چکن بھی آج کل نہیں آ رہا, مطلب وہ بھی صرف MOU سائن ہوا ہے, اور وہ جو انہوں نے جناب فوڈ ریسٹورنٹ کی یا چین بنانی تھی وہ بری طریقے سے وہ بھی ناکام ہوئی ہے. اچھا, دوسری طرف ایک پاکستان ہے اور دوسری طرف جناب ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہے, جس سے ہم آزادی حاصل کر کے لائے اور جس کو ہم کہتے ہیں جناب ہمارے سب سے بڑا دشمن ہے. ایک وقت تھا کہ ہم برابری کی سطح پر بات کرتے تھے, اب صورتحال یہ ہے کہ اربوں ڈالر کے وہاں سے جنگی جہاز خرید رہا ہے. تازہ ٹرمپ مودی میں جو ملاقات ہوئی ہے اس میں امریکہ کا بھارت کو جدید ترین F-35 اسٹیلتھ جنگی طیاروں سمیت جدید فوجی ساز و سامان کی فروخت کا اعلان کیا گیا ہے, اور اس پر پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بھارت کو جدید ہتھیاروں کی فروخت کے اعلان پر ہمیں افسوس ہوا ہے. اچھا, پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ فلاں چیز فلاں کو دے رہے ہو تو اس سے جناب جنگی ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو جائے گی. اب تو دوڑ کا معاملہ ہی ختم ہو گیا کہ پاکستان دوڑنے کے تو دور کی بات, پاکستان کھڑے ہونے کے جناب قابل بھی نہیں ہے. اب اس قابل تھوڑی ہے کہ پاکستان کو جب قرض دینے ہو اور پاکستان میں جناب تنخواہیں دینے کے لالے پڑے ہوئے تو پاکستان اربوں روپے کے جناب اس وقت ہم نے F-16 خریدے تھے تو اب F-35 اسٹیل جنگی طیارے خرید لیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اب ہم صرف جناب بیٹھ کر صرف کڑ سکتے ہیں یا زیادہ احتجاج کر سکتے ہیں, اور عین ممکن ہے کہ ہمیں دبکی لگائی جائے تو ہم جناب یہ احتجاج کرنا بھی بند کر دیں اور اس قابل بھی ہم نہ رہیں. دوسری طرف جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ مودی کو یعنی انڈیا کو جو امریکہ کی طرف سے یہ جنگی ساز و سامان اور جدید طیارے دیے جا رہے ہیں, در حقیقت یہ چین کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں. لیکن پاکستان سمجھتا ہے یا کسی وقت سمجھتا تھا کہ جناب یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف اب کیا استعمال ہوں گے. اب مودی خود کہتا ہے جناب کہ میں نے تو ان کو ہاتھ میں کٹورا دے دیا ہے اور پوری دنیا سے یہ بھیک مانگ رہے ہیں, ان سے روٹی پوری نہیں ہوتی, یہ ہمارے خلاف کیا کھڑے ہوں گے. سخت جناب لفظ ہے, سخت قسم کی تضحیک ہے, لیکن بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تھوڑا سا انٹرنل پولیٹکس کی طرف آتے ہیں جناب کہ پی ٹی آئی کے لیے جو شیر افضل مروت ہیں
وہ تو تھے سو تھے، اب ان کا گروپ خطرہ بن رہا ہے. مطلب شیر افضل گروپ صرف نہیں ہے کہ شیر افضل ہوں، اب شیر افضل مربت کا پورا ایک گروپ ہے. اور اس کی جناب میں ایک جھلک آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. شاندارنا گلزار صاحبہ کہتی ہے مشال یوسف زئی بشرا بی بی کی ترجمان ہیں لیکن پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی بات کی ہے. کل کو جناب بشرا بی بی کو بھی، کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جناب ایک کنوکٹڈ ہیں اور ان کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے. ہاں صرف وہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. دوسرا جو ایک بڑا جملہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے بولا ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب سے ہماری لڑائی ہی یہ تھی کہ وہ مردم شناس نہیں تھے. مطلب انہوں نے شیر افضل کو نہیں پہچانا، شاندانہ گلزار کو نہیں پہچانا، انہوں نے جناب جو اس وقت علی امین گنڈا پور ہیں ان کو نہیں پہچانا، اور چند لوگ ایسے اور ہیں کہ جن کو وہ پہچان نہیں سکے. مطلب اب لیڈر جو ہے وہ مردم شناس نہیں رہا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے جو خطرات ہیں وہ کس حد تک آگے بڑھ رہے ہیں. شیر افضل مربت بھی کچھ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان چپراسی سے چیئرمین تک کا فیصلہ کرتے ہیں، کانوں میں بات ڈالنے کی دیر ہوتی ہے، قسمت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، پارٹی معاملات درست نہیں چل رہے. تو مطلب یہ عین ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں باقاعدہ پی ٹی آئی کو جناب حقیقی گروپ بنا دیا جائے اور عمران خان صاحب وہ جیل میں ہی رہیں. سلمان اکرم راجہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ شیر افضل مربت نے سوال کیا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. صحافی نے ان سے سوال کیا کہ انہوں نے، شیر افضل مربت نے باقاعدہ اسمبلی میں جا کر پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا. تو اس پر جناب اس کا جواب وہ خود جانتے ہیں، وہ بس معصومیت کا اظہار کر رہے ہیں. اس کا جواب جو دیا وہ یہ تھا سلمان اکرم راجہ کی جانب سے کہ ہم نہیں، اس کو بہتر طور پر شیر افضل خود جانتے ہیں اور یہ عمران خان کا فیصلہ اور بغیر ٹھوس وجہ کے فیصلہ نہیں کرتے. بہرحال کھچڑی پک رہی ہے جناب اور بڑی تیزی سے پک رہی ہے. دوسری طرف شاہد خٹک نے معافی مانگ لی ہے جناب قوم سے. کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینا بہت بڑی غلطی تھی. میں نے بھی باجوے کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا تھا. میں ہاتھ جوڑ کر اس حوالے سے معافی مانگتا ہوں. یہ بات نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی میں یہ غلطی ہے، پی ٹی آئی میں کچھ غلطیاں اور بھی ہیں جو وقت آنے پر سامنے آئیں گی. دوسری طرف جناب سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب امریکہ میں، وہاں جا کر وہ پارلیمنٹیرین سے ملاقات کر رہے اور بڑے زبردست اس کے نتائج آ رہے ہیں. اس وقت جو امریکی کانگریس مین ہیں اور وومن ہیں، چیئر پرسنز ہیں، بڑی تیزی سے جناب ان کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. اچھا، پچھلے دنوں جناب طیب اردوان ترک صدر تشریف لائے اور اس حوالے سے سوال یہ کیے جا رہے تھے کہ کیا عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہوئی یا نہیں ہوئی. لیکن اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے نہ صرف طیب اردوان نے بات کی ہے بلکہ انہوں نے بار بار کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے اور بہت جلد رہا ہونا چاہیے. بلکہ جب وہ بات کر رہے تھے تو آغاز میں ہی انہوں نے نہ صرف عمران خان صاحب کا نام لیا بلکہ ذکر بھی کیا کہ پچھلی مرتبہ جب میں آیا تھا تو عمران خان نے میرا استقبال کیا تھا. کیا کہا اس وقت طیب اردوان نے، ذرا ٹرانسلیشن کے ساتھ سنیے. Tüm Pakistanlı kardeşlerime esselamu aleyküm. मेरे तमाम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से सलाम. Pakistan Türkiye'ye çok yakın bir ülke ve bu milletle ilgili çok güzel anılarım var. पाकिस्तान तुर्की से बहुत करीब मुल्क है और इस कौम से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं. Pakistan'ı en son ziyaret ettiğimde beni eski başbakan İmran Han karşıladı. आखिरी बार जब मैं पाकिस्तान आया था तो साबिक वजीर आजम इमरान खान ने मेरा इस्तकबाल किया था Ve bugün Şahbaz Şerif başbakan olarak ülkeyi yönetiyor. और आज शहबाज शरीफ वजीर आजम के तौर पर मुल्क की क़ियादत कर रहे हैं. İmran Han'ın da bugün aranızda olmasını ve onunla el sıkışabilmeyi diledim. मेरी ख्वाहिश थी कि आज इमरान खान भी आपके दरमियान मौजूद होते Ama umarım gelecekte tekrar görüşürüz. Pakistan benim ikinci evim. और मैं उनसे मुसाफहा कर सकता. उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल में इमरान खान से जरूर मुलाकात होगी. آخر میں جناب تھوڑا سا حوالے صحافت کے کیا ہو رہا ہے. زعیم الغاری صاحب کو نامعلوم افراد اٹھا کر لے گئے تھے اس وجہ سے کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی بنائی ہوئی گرین لائن جو سڑک ہے اس پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ 10 کلومیٹر پر رنگ کرنے کے 15 کروڑ روپے لگا دیے گئے، اس کا جواب کون دے گا. تو اس پر جناب احتجاج کیا گیا، صحافیوں نے بڑے ریلیاں نکالی، احتجاج کیا، تو اب نامعلوم افراد نے انہیں رہا کر دیا ہے. رہائی کے بعد زعیم الغاری نے شاکر آبان صاحب سے
इंटरव्यू के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैद के दौरान पीने के लिए वॉशरूम का पानी दिया जाता था, वॉशरूम के ऊपर कैमरा लगा हुआ था, मुझे मेरा जुर्म जो है वो ये बताया गया कि तुम तौहीन मरियम नवाज के मुर्तकिब हुए हो। ज़ईम लुगारी रिहा हो गए, लेकिन एक और सहाफ़ी जुबैर अली खान को जनाब वी न्यूज़ चैनल से बगैर किसी शोकाज के फायर कर दिया गया। मतलब ये भी जहमत नहीं की गई कि उनको इल्ज़ाम बताया जाता कि आपकी ये गलती है, ये कर रहे हैं और आप जवाब दें, बल्कि उनको फायर ही कर दिया गया। इस हवाले से बैरिस्टर शहजाद अकबर तफसील बताते हैं। वो कहते हैं एक और सहाफ़ी जुबैर अली खान मुश्ताक निगाहों का शिकार हो गए। लफ्ज़ जो मुश्ताक है, मानी खेज़ है, वो कुछ जनाब दफातर का जिक्र करते हैं और उस पर बैठे हुए लोगों की मुश्ताक निगाहों का जिक्र करते हैं, जो खुद वो बरतानिया बैठ कर ही कह सकते हैं। वो कहते हैं चैनल वी न्यूज़ ने एक कर्नल के फ़ोन पर फौरन से पेशतर सहाफ़ी को बेरोजगार करते हुए अपना चैनल बचा लिया, जिसकी मुबारकबाद मालकान को पेश करते हैं। बहरहाल वी न्यूज़ बच गया, लेकिन सहाफ़ी जनाब जुबैर अली खान चले गए। और मेरे पास जो इत्तला है कि अब जो नेक्स्ट टारगेट बनने के लिए जा रहे हैं वो मुमकिना तौर पर हामिद मीर हो सकते हैं। बहरहाल इस हवाले से बात करेंगे। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।